ابھی پہلے 2 ماہ ہیں اور 167 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ واقعہ کیا ہے کہ کہیں پر خواتین دیکھتی ہیں کہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ، وہاں پر جاتی ہیں انٹرویو کے لیے یا ان کو بلایا جاتا ہے اور پھر ان کو نوکری کا جھانسا دے کر ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ویری الارمنگ۔ اور اس پہ بات کر لیتے ہیں، سابق چیئرپرسن پنجاب ویمن اتھارٹی، ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ساری صورتحال پر، فرزانہ باری صاحبہ۔ فرزانہ باری صاحبہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا، بہت شکریہ۔ ظاہر ہے آپ کی بڑی اس میں ہم نے رول دیکھا، بڑی ووکل آواز ہے، خواتین کا معاملہ ہو یا بھی کہیں پر ہیومن رائٹس کا ایشو ہو۔ ذرا سا مجھے یہ بتائیے گا، آج کے دور میں اتنی اویئرنیس ہے اور میڈیا بھی اویئرنیس کریٹ کر رہا ہے، سوشل میڈیا بھی، اب بھی اس طرح کے واقعات ہونا، وہ کیا عوامل ہوتے ہیں جو خواتین اس طرح ٹریپ میں آ جاتی ہیں؟ کچھ آپ کی نظروں سے بھی گزرے ہوں گے، ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جی ضرور۔ دیکھیں، بہت ہی افسوس کی بات ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو خواتین ٹریپ ہو جاتی ہیں وہ کون خواتین ہیں، ان کا ایجوکیشنل سٹیٹس کیا ہے، ان کے پاس کیا تعلیم ہے، ان کا ایکسیس ٹو انفارمیشن کیا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک ہمارے سماج میں یہ جو تقسیم کار کا نظریہ ہے، جس میں ہم خواتین کو جو ہے وہ ان اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے تیار ہی نہیں کرتے، ہمارا جو تقسیم کار کا نظریہ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں نے صرف گھر سنبھالنا ہے، بچے پیدا کرنا ہے اور ان کو پالنا ہے۔ لیکن جب اکنامک معاشی ظاہرے کے جو پرابلمز آتے ہیں تو اس میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی گھرانہ ایسا نہیں ہے جہاں ایک فرد کی انکم سے آپ اپنا گھر چلا سکیں۔ تو اس وقت عورتیں بھی، بچے بھی، آپ دیکھیں، سب کام کر کے جو ہے وہ اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ہوتی۔ تو آبویسلی جن عورتوں کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کو ٹریپ کیا جاتا ہے، جن کو ایک مس انفارمیشن دی جاتی ہے، جو یہ وہ عورتیں ہیں جن کے پاس اس طرح کی سکلز بھی نہیں ہوتی، جیسے ڈومیسٹک سرونٹس ہیں، ان کو کوئی اس طرح کا بہانہ لگا کے کہ ہم آپ کو سعودی عرب میں یا دوسری جگہوں کے اوپر آپ کو وہاں پہ نوکری مل جائے گی۔ نہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، نہ ان کے پاس اس طرح کی تعلیم ہے کہ وہ اسیس کر سکے کہ اس کے رسک کیا ہیں۔ کوئی ایسی یہاں پہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ کوئی اس طرح کے جاب بیوروز ہوں جن کی جو باقاعدہ مطلب انڈر لیگل کور کام کر رہے ہوں، اور وہ جن لیبرز کو وہ بھیجتے ہیں ان کی جو پروٹیکشن ہے، سیکیورٹی ہے، جو ان کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا، وہ انڈیویجولس کے تھرو جاتی ہیں، پھر ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک وہاں پہ ہو تو وہ وہاں پہ خواتین جو ہے وہ ٹریپ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ رجحان ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، گلگت بلتستان سے بہت خواتین کو لے جایا جا رہا ہے۔ اسپیشلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ینگ پریٹی گرلز، ان کو اس طرح سے جھانسے دے کر کے، نوکری کے جھانسے دے کے جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں لے جایا جا رہا ہے، اور وہاں وہ دے اینڈ اپ ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے سیکچوئل ورک کے اندر ان کو جو ہے وہ فورسفلی انوالو کیا جا رہا ہے۔ جی خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، بالکل آپ کی بات درست ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ سزا کا تناسب ان واقعات میں کم کیوں ہے؟ کیا خواتین رپورٹ نہیں کرتی یا پھر پولیس صحیح طریقے سے کیس کو نہیں لڑتی؟ دیکھیں، وہ تو دونوں چیزیں ہیں۔ دیکھیں، جو جنڈر بیس کرائمز ہیں، اگر آپ دیکھیں اس کی رپورٹنگ جو ہے نا، ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ٹپ آف دا آئس برگ، یعنی کہ جتنا اس کا اسکیل ہے اس کا جو ہے وہ اشرے اشیر بھی رپورٹ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے نہ رپورٹنگ کرنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ سوشل کلچرل وجوہات بھی ہیں کہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ بدنام ہو جائیں گی اور ان کی جو ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، ایک سوشل پریشر ہوتا ہے۔ اور دوسرا، ان کو یہ اعتماد بھی نہیں ہوتا کہ اگر وہ لیگل اپنا اس کا راستہ جو ہے عدالت کا یا انصاف کا جو دروازہ اگر وہ کھٹکھٹائیں گی تو ان کو انصاف مل سکے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، چاہے جس میں سب سے پہلے ہماری پولیس اور جوڈیشری کا اگر آپ کردار دیکھیں تو اکثر عورتوں کی جو جرائمز ہیں اس میں ایف آئی آر تک وہ کاٹتے نہیں ہیں، اور اگر آپ جوڈیشری میں کیسز دیکھیں تو اس کے اندر جنڈر بیس کرائمز کے اندر جو سزاؤں کا ہونا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ 0.5% جو ہے کنوکشن ریٹ ہے ان معاملات میں جہاں عورتوں کے خلاف مختلف سیکچول کرائمز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ تو نہ ہم جوڈیشری کی پرفارمنس کو مانیٹر کرتے ہیں، نہ ہم پولیس کی پرفارمنس کو
मॉनिटर करते हैं तो औरतें जो है फिर उनके पास कोई और रास्ता नहीं रहता है, और जिसकी वजह से जो क्रिमिनल्स हैं वो दनदनाते फिर रहे हैं। बिल्कुल यही वजूहात हैं। थैंक यू। उनको जजा सजा का खौफ नहीं है, सजा जजा का होना चाहिए मामला, और हमारी तो लेजिस्लेटिव है पूरा मुल्क, उसके बावजूद इम्प्लीमेंटेशन हम देखते नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच फरजाना बारी साहबा।